فرح ناز فروتن کا خوف۔ فرح ناز فروتن ماڈرن افغان صحافی ہے۔ اسے اپنے وطن میں خواتین کے حقوق پامال ہوتے نظر آئے اور افغانستان کے ماحول میں گھٹن محسوس ہوئی تو مغرب کی آزاد فضاؤں میں اڑان بھرنے کے لیے وہیں پناہ لے کر جا بسی۔ وہ حالیہ دنوں قطر میں طالبان کے دفتر گئی، جو امریکہ طالبان مذاکرات کے دوران دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اس کی طرف سے اپنے ایک حالیہ ٹویٹ میں کہا گیا کہ اس نے طالبان رہنما سہیل شاہین سے انٹرویو کے لیے رابطہ کیا۔ انٹرویو کا وقت دے دیا گیا۔ جس کمرے میں انٹرویو ہو رہا تھا اس میں کئی دیگر مرد و خواتین بھی موجود تھے۔ فرح ناز کہتی ہے، میں نے سر پر دوپٹہ نہیں لیا ہوا تھا۔ وہ میرے سوالات کا جواب تو دے رہے تھے مگر میری طرف نہیں دیکھ رہے تھے۔ مجھے ایک بار بھی دوران گفتگو نہیں دیکھا جبکہ کمرے میں موجود چیزوں کو دیکھتے رہے۔ میں ان کے اس رویے پر کئی لوگوں کے کمرے میں موجودگی کے باوجود خوفزدہ ہو گئی۔ یہ خاتون طالبان لیڈر سے کس قسم کے رویے کی خواہاں تھی؟ وہ اسے نظر بھر کر دیکھتا اور ہنس ہنس کر باتیں کرتا، تب یہ خوش تھی اور اسے بڑے کمرے میں خوف کی بجائے طمانینت کا احساس ہوتا۔ ایک اور بھی خاتون تھی جس نے طالبان کے ساتھ کچھ وقت گزارا۔ طالبان اکثر میرا ذکر بطور قیدی نہیں بلکہ مہمان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم غمزدہ ہو تو ہم بھی مضطرب رہتے ہیں۔ یہ لوگ میرے ساتھ بے حد نرم، انتہائی شریف اور احساس رکھنے والے ہیں۔ میں چاہتی ہوں ہر شخص یہ جان لے کہ مجھ سے کیسا سلوک ہو رہا ہے۔ یہ ایک مغربی عورت کے الفاظ ہیں جو مشرق کی قید میں تھی۔ اسلام کے شیدائیوں نے اس خاتون کو بے حد عزت دی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ جنگ میں ایک خاتون کو قیدی بنا کر لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے سر پہ دوپٹہ رکھ دو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو غیر مسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی تو بیٹی ہے، خواہ کسی کی بھی ہو۔ تاریخ گواہ ہے، مسلمانوں نے ہمیشہ عورتوں کے حقوق کا خیال رکھا۔ یورپ سے تعلق رکھنے والی جس عورت کی مثال دی گئی اس کا نام ایوان ریڈلی ہے۔ یہ 1959 میں انگلینڈ میں پیدا ہوئی، اپنے آبائی علاقے سے صحافت کا آغاز کیا اور پھر ترقی کے منازل طے کرتی ہوئی عالمی سطح پر سنڈے ایکسپریس جا پہنچی۔ ریڈلی نے 10 سالوں میں سنڈے ایکسپریس، دی آبزرور، ڈیلی مرر اور انڈیپینڈنٹ آن سنڈے کے لیے ایسی رپورٹس بنائی جن سے ان کا شمار نمایاں اور قابل اعتماد صحافیوں میں ہونے لگا۔ انہوں نے CNN، ITN اور کارلٹن چینل کے لیے کارلٹن چینل کے لیے افغانستان، عراق اور فلسطین کے سفر کی اور صحافت کے میدان میں کئی انعامات اور اعزازات بھی جیتے۔ 2001 میں جب امریکہ نے افغانستان پر یلغار کا فیصلہ کیا تو انہیں اپنی انتظامیہ کی طرف سے اسلام آباد جانے کے لیے کہا گیا۔ یہاں پہنچ کر ریڈلی نے افغانستان جانے کے لیے ویزے کے حصول کی بھرپور کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ ادھر افغانستان پر شب خون مارنے اور طالبان کو نیست و نابود کے لیے الٹی گنتی شروع ہو چکی تھی۔ چنانچہ ریڈلی نے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں نبھانے کے لیے ہر حال میں افغانستان جانے کا تہیہ کر لیا اور روپ بدل کر خفیہ طریقے سے غیر قانونی طور پر افغانستان جانے کے لیے مقامی آپریٹروں کی مدد سے روانہ ہو گئی۔ وہاں اس نے اپنا کام کیا اور جلال آباد سے واپس آتی ہوئی وہ افغانستان پاکستان کے بارڈر کے قریب ہی تھیں کہ طالبان کے ہاتھوں پکڑی گئیں۔ ان دنوں امریکہ کے وائٹ ہاؤس سے لے کر برطانوی 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ تک حکومتی ایوانوں میں ایوان ریڈلی ہی کے چرچے تھے۔ ہر کوئی ایوان ریڈلی کے لیے پریشان تھا۔ ہر روز لاکھوں افراد، تنظیمیں اور حکومتیں ان کی رہائی کا مطالبہ کرتی تھیں۔ پھر ایک دن انہیں رہائی مل گئی۔ دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ طالبان کی قید میں رہنے والی ایوان ریڈلی کے خیالات سننے کے لیے بے چین تھے۔ اس نے رہائی کے بعد طالبان کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ وہ طالبان جنہیں مہذب دنیا، گوار تہذیب و اخلاقیات سے عاری اور انسانیت کے لیے خطرہ قرار دے رہی تھی، ان کی قید میں ایک دشمن ملک کی جاسوس خاتون کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ ایسا حیرت انگیز اور روحانی اخلاقیات سے بھرپور نمونہ جس سے تھا ایوان ریڈلی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں۔
چنانچہ رہائی کے بعد انہوں نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا اور 30 ماہ بعد اسلام قبول کر لیا۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے کئی مقالے لکھے اور ڈاکومنٹریز تیار کی۔ ان کی 2 کتابیں طالبان کے ہاتھوں میں اور جنگ یا جنت کا ٹکڑا، آئی ریپیٹ، ان کی 2 کتابیں طالبان کے ہاتھوں میں اور جنت کا ٹکٹ بہت مشہور ہوئیں، جن میں انہوں نے دہشت گردی اور اعتدال پسندی کے پروپیگنڈے کو اسلام آباد میں ابہام پیدا کرنے کی مغربی سازش قرار دیا۔ بہرحال ایوان ریڈلی کئی ماہ طالبان کی حراست میں رہ کر بالآخر رہا ہوئی۔ اس کی طرف سے کہا گیا کہ دوران حراست طالبان اسے نہ بات کرتے تھے نہ اس کی طرف دیکھتے تھے، اور دوران قید اسے ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان کے حسن سلوک سے ایوان ریڈلی مسلمان ہو گئی۔ ادھر ایک مسیحی اور ماڈرن صحافی طالبان کے اس کی طرف نہ دیکھنے سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئی۔ ادھر ہماری مسلم صحافی طالبان لیڈر کی اپنی طرف توجہ نہ ہونے پر خوف محسوس کرنے لگی۔ فرحان ناز کے ٹویٹ پر جوابی نوٹس کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ ایک صارف نے لکھا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو اس لیے جیل میں ڈال دیا گیا کیونکہ وہ عزیز مصر کی بیوی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے۔ اللہ نے قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کی پاک دامنی پر پوری سورت نازل فرمائی۔ اللہ فرحان ناز جیسی دوہریت اور لادینیت کی راہ پر رواں خواتین کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ شکریہ۔